رب زدني علما الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء فقيل وما هن يا رسول الله قال إذا كان المغنم دولا والأمانة مغرما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفاء أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا ومسخا رواه الترمذي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بزرگان محترم، عزیز و دوستو، آج 10ویں محرم ہے۔ گزشتہ کل اخباروں میں آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا کہ امریکہ کے قریب میں ایک ملک ہے وینیزویلا، وہاں پر بہت زبردست زلزلہ آیا ہے، دھرتی کمپ آیا ہے، عمارتیں تاش کے پتے کی طرح گر گئی ہیں اور کئی ہزاروں لوگ مر گئے۔ ہمارے یہاں بھی 2001 میں یاد ہے کہ دھرتی کمپ یا زلزلہ آیا تھا، تو اس کے کچھ جھٹکے ہمارے یہاں بھی محسوس ہوئے تھے۔ ہمارے یہاں کچھ میں آیا تھا لیکن اس کے جھٹکے یہاں محسوس ہوئے تھے، تو عمارتیں ہم نے ہلتی ہوئی اس وقت دیکھی۔ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ حق تعالی شانہ نے جب زمین بنائی تو زمین ہلنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کے اوپر پہاڑ گاڑ دیے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں جو زمیں استپ لرز آمد ستو فرو کفت بردامنش میخ کو، زمین جب اپنی گرماہٹ کی بنا پر ہلنے لگی، بہت گرم تھی، اللہ نے اس کو ٹھنڈا بنا دیا، اس کی گرماہٹ اندر ہے بھی ابھی بھی، تو اللہ نے اس کے دامن کے اوپر پہاڑوں کو گھاڑ دیا تاکہ وہ جم جائیں، ایک کیل لگا دی جگہ جگہ کے اوپر۔ تو ظاہری اسباب تو آج کل دنیا میں جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بھئی اسباب اس کے کیا ہیں، تو دنیا میں جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہونے لگے گی اور قیامت سے پہلے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوگی، ان نشانیوں میں بھی یہ بھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب عرب کے اندر اگر پہاڑوں کے پیٹ کو چیر کر راستے بنا لیے جائیں گے، فلک بوس عمارتیں بنائی جائے گی، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ دور دیکھنے والی نگاہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ بتا دیا تھا، ورنہ اس زمانے میں تو 1-2 منزلے سے زیادہ کوئی بننا مشکل بھی تھا۔ آج کل کی بڑی بڑی کینیں کہاں تھی موجود، جو کرین ہوتی تھی بڑے بڑے سامان اوپر لے جاتے تھے، آج تو 100 منزلہ عمارتیں بنتی ہیں۔ تو حرم میں یہ بڑی بڑے فلک بوس عمارتیں اب بن چکی ہیں،
اور دنیا کے کونے کونے میں فلک نوش عمارتیں بنی ہوئی. ہم نے ایک مرتبہ سنا تھا کہ امریکہ کے کسی شہر کے اندر ایک آدمی نے خودکشی کرنے کے لیے 72ویں منزلے سے اپنے آپ کو گرایا تو نیچے ایک پولیس والا جا رہا تھا، اس کے اوپر وہ گرا تو پولیس والا تو مر گیا اور یہ چلتے بنا. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جس کا وقت آئے گا تبھی آئے گا، ورنہ آدمی اوپر سے گرنے کے بعد بھی بچتا رہتا. ایک بزرگ کا واقعہ ہے، ہمارے قریبی ملک میں کچھ وقت پہلے زلزلہ آیا تھا تو بزرگ اس کے اندر رمضان کے مہینے میں آیا تھا تو اندر ڈہ گئے تھے. 10 دن کے بعد نکالا گیا تو کہتے ہیں کہ میری آج تک ایک بھی نماز اور ایک بھی روزہ قضا نہیں ہوا، اس لیے کہ میں اوپر میں چاروں طرف سے میری عمارت تھی لیکن میں سلامت تھا اور گھڑی بھی میرے ہاتھ میں تھی. میں گھڑی کے دیکھ کے کر روزے تیمم روزے رکھتا تھا، نیت کرتا اور افطاری کی نیت کر لیتا تھا، اور جب وقت آتا نماز کا تو میں تیمم کر لیتا، مٹی تو سامنے تھی اور نماز پڑھ لیتا تھا. بعض مرتبہ ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کرنا چاہے اس کو کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا کوئی بھی. تو زلزلے کیوں آتے ہیں؟ حضرت ایک تو یہ کہ بھئی زمین کا نظام اللہ تعالیٰ جیسے چاہے اندر ہی نہیں کیے ہیں، تو جب وہ زمین کے اندر کچھ اللہ تعالیٰ کو کچھ آگے پیچھے کرنے کا مطلب یہ ہوگا، اس کو کرتے ہیں اور زلزلے آتے ہیں. لیکن اس کے باطنی اسباب بھی ہیں. حضرت صدیق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ 3 وجوہ سے زلزلے آ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ عورت غیروں کے لیے اپنے آپ کو سنوارے، اپنے شوہر کے لیے نہیں، غیروں کے لیے اپنے آپ کو سنوارتی ہیں، خوشبو لگاتی ہے. اور آج یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورتوں کو اگر باہر نکلنا ہے گھر میں تو پھوور کی طرح رہتی ہے، پرانے کپڑے اور ایسے ہی رہتی ہے، لیکن جب باہر نکلنا ہوتا ہے تو بہت زیادہ کیا ہے اپنے آپ کو سنوارتی ہے. تو کیا غیروں کے لیے اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے نکل رہی ہے؟ اپنے آپ کو اس طرح نکلنا چاہیے. پہلے زمانے میں ہمارے یہاں، اب آج کل تو برقعے بھی بعض تو نہیں پہنتے لیکن برقعے بھی پہنتے ہیں تو وہ بہت فیشنیبل برقعے ہو جاتے ہیں. وہ برقعے ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے عورت کی ساخت اور اس کے بدن کی خد و خال سامنے والے کو معلوم ہو جاتی ہے. حالانکہ پہلے زمانے میں برقعے ایسے ہوتے تھے، ہمارے بوڑھوں کو پوچھو، اور آج بھی یہ پالنپور اور بناسکانٹھا ہمت نگر کے علاقوں کے اندر جو برقعے پہنے جاتے ہیں، اب وہاں بھی وہ فیشنیبل برقعے آ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو برقعے پہنے جاتے ہیں ایسے برقعے پہنے جاتے ہیں کہ جس سے عورت کی ساخت نظر نہ آئے. تو ایک تو حضرت عائشہ نے کہ زلزلے آنے کی وجہ یہ ہے کہ عورت جب باہر نکلے غیروں کے لیے اپنے آپ کو سنوار کر نکلے. دوسری وجہ یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو غیروں کے سامنے ننگا کرنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے، اپنے آپ کو بھی حجاب کر دے. یہ بھی ایک قسم کا ننگا پن ہے. ایسا نہیں آج ہماری گھر کی عورتیں یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو میرا دیور ہے یا میرا جیٹھ ہے یا یہ میرا چچازاد بھائی ہے اور یہ میرا ماموزاد بھائی ہے، اس سے کوئی پردہ ضروری نہیں. پردہ بھائی ضروری ہے، ہر ایک سے پردہ ضروری ہے. ایک پردہ تو یہی ہے، کیوں؟ چہرے کا پردہ ہے. اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری امہات المومنین جب حجۃ الوداع میں گئے تو حج کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ احرام میں عورت کو ایسا کپڑا پہننا چاہیے چہرے پر کہ چہرے کو نہ لگے. چہرہ کھولنا ضروری نہیں ہے، کپڑا چہرے پر نہ لگے، یا چہرہ کھولے تو غیر محرم نہ دیکھے. تو اس زمانے میں آج کل کی طرح اسباب تو موجود نہیں تھے. تو اماں جان فرماتی ہیں، حضرت عائشہ غالباً فرماتی ہے، کسی اور امہات المؤمنین میں سے ہیں کہ جب قافلے ہمارے پاس سے گزرتے ہم چہرے سے ایسے پردہ ڈال دیتی، جب گزر جاتے ہٹا دیتے.
کیوں؟ اگر چہرے کا پردہ نہ ہوتا تو کیوں امہات المؤمنین یہ پردہ کر دی؟ معلوم ہوا پردہ ضروری۔ پھر آج ہم معمولی سے بہانے کے اندر ہماری عورتیں پردہ اور پردے کو کیا چاک کر دیتی ہے۔ اسی طرح ہمارے جو لباس ہیں وہ لباس ایسے ہیں جو ہمارے خد و خال کو نظر آتے ہیں بعض حالانکہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات یتبخترن کتبختر الجاہلیہ لا يدخلن الجنہ ولا يجدن ریحها او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو دنیا میں کپڑے تو پہنے ہوئی ہوگی لیکن اللہ میاں کے ہاں وہ ننگی ہوگی۔ رب کاسیات عاریات، اس لیے کہ وہ کپڑے تو پہنے ہوئے لیکن ان کا بدن کا پورا حصہ نظر آتا ہے۔ اس میں کئی شکلیں ہیں آج کل، جیسے کہ ہمارے یہاں بعض کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے بدن اندر سے نظر آ جاتا ہے۔ بعض عورتیں ایسے کپڑے پہنتی ہیں کہ ان کے بعض بدن کے اجزاء نظر آ جائیں، یہ تمام ننگا ہونے کی نشانی۔ یا ایسے فٹ کپڑے پہنتے ہیں جس سے ان کے بدن کی ساخت نظر آ جائے۔ آج دیکھیے ہماری عورتیں عام حالات میں تو گھر میں ایسے رہتی ہیں، لیکن شادی بیاہ کے موقع پر یا کہیں باہر جانا ہو تو کپڑے جو ہوتے ہیں ڈھیلے اس کو فٹ کیا جاتا ہے۔ برقع اگر ڈھیلا ہوتا ہے اس کو فٹ کیا جاتا ہے تاکہ بدن کے اوپر بالکل نظر آ جائے۔ حدیث میں ایسی عورتوں کو ننگا فرمایا گیا ہے۔ تو دوسری وجہ یہ کیا ہے؟ دوسری اللہ کے رسول تو ایک تو یہ بھی، دوسری یہ کہ یہ تو صرف چہرے کا، آج بہت سی عورتیں یہاں آستین تک، حالانکہ ان کا پورا بدن کا سطر ہے، آستینیں آدھی پہنتی ہیں یا ایسے کپڑے پہنتی ہے جس کے ان کے بعض اعضائے بدن نظر آ جائیں۔ ان تمام سے احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ قیامت کی اور زلزلے کی نشانیوں میں سے، زلزلہ اس کی وجہ سے آتا ہے۔ حدیث پاک میں تیسری جو وجہ لکھی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی تیسری جو وجہ کہ جب شراب نوشی عام ہونے لگے، شراب نوشی عام ہونے لگے، شراب اور جوا وغیرہ عام ہو جائیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے ما ظہر فی قوم زینا الزنا والربا الا حلوا بانفسهم عذاب اللہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس قوم کے اندر زینا، جس قوم کے اندر زینا عام ہو جائیں اور سود خواری عام ہو جائے، حضرت عائشہ نے تو شراب بتلایا لیکن یہ تو حدیث پاک ہے، جس قوم شراب کے اندر، شراب ام الخبائث ہے، ہر برائیوں کی جڑ ہے، اس لیے شراب آج ہم بعض مرتبہ غیر محسوس طور پر بھی شراب پی لیتے ہیں۔ اللہ کے بندے، بعض مرتبہ بعض ڈاکٹر لکھ دیتے ہیں یہ ٹونک ہے، اس کو برابر پیو، اس سے اچھی نیند آ جائے گی۔ بعض مرتبہ اس میں الکوہل ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو نیند دیتا ہے، اسی لیے حکومت نے بعض جو دوائیاں ہیں اس کو کیا ہے بغیر ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے دینے کو منع کر دیا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایک قسم کا نشہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کو نشے میں پیتے ہیں۔ ہمارے بہت سے نوجوان بھی ایک زمانے میں سنا تھا کہ جو کھانسی وغیرہ کی دوائی آتی ہیں پوری بوٹل پی جاتا ہے تاکہ نشہ چڑھ جائے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اچھا، دوسرا یہ اللہ کا عذاب کو لانے کا، یہ زلزلے وغیرہ جو ہیں وہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کے عذاب لانے کے لیے کیا ہے؟ زینا جس قوم میں عام ہو جائے، سود خواری جس قوم میں آ جائے، اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ انہوں نے اپنے لیے اللہ کا عذاب عام کر دیا ہے، اللہ کا عذاب حلال کر دیا ہے۔ تو زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اس کی وجہ سے آتے ہیں۔ عزیزو دوستو، قیامت سے پہلے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے کہ زلزلے آنا، اور جتنا بھی ہم
اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے احتیاط کریں گے اللہ کو، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں، بھئی دیکھیے جو قیامت، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت آ رہا ہے قریب قریب، اور وہ اپنی غفلت کے نشے میں اعراض کیے ہوئے، غفلت میں۔ آج دیکھیے ہر آدمی، دیکھیے قیامت تین طریقے سے ہے۔ ایک تو جو آدمی مر جائے اس کی خود کی قیامت ہو گئی، ایک زمانے کے لوگ مر جائیں سارے کے سارے، اور ہم اپنے بچپن میں جن لوگوں کو دیکھتے تھے وہ ابھی نہیں ہیں، تو ان کی قیامت، ان کو قیامت وسطیٰ کہتے ہیں۔ قیامت صغریٰ یعنی آدمی کا خود کا مر جانا، قیامت کبریٰ وہ بہت بڑی جو دنیا کو اللہ تعالیٰ جب تہس نہس کر دے گا، ختم کر دے گا، جب اللہ کی یہ حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی جب حکمت ہوگی اس وقت میں، تو وہ قیامت کبریٰ ہے، اور ایک قیامت وسطیٰ ہے۔ آدمی اپنی موت سے دن بدن قریب ہو رہا ہے، دن بدن قریب ہو رہا ہے۔ آج کا دن، آج ہم اپنے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 1 سال کا ہو گیا تو اس کے لیے برتھ ڈے مناتے، 2 سال کا ہو گیا برتھ ڈے مناتے۔ ہمیں کوئی کیا ہے یہ بھی نہیں دیا کسی نے، ارے بھائی تو 2 سال چھوٹا ہوا، تو 25 سال چھوٹا ہوا تیرا بچہ، اب تیری اس کی عمر کے کیا کو اس کے پیر قبر سے کیا قریب ہو رہے، دن بدن وہ قبر سے قریب ہو رہے، اور کون کب جا رہا ہے کسی کو کبھی معلوم نہیں۔ دنیا میں جہاں بوڑھے مرتے ہیں، جہاں بوڑھوں کا انتقال ہوتا ہے، وہاں نوجوان اور بچوں کے بھی انتقال کو اور دفناتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے اور دفنایا ہے۔ اس لیے امام غزالی نور اللہ مرقدہ بردہ مزجاہ آدمی کو جھنجھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں اے نوجوان سنبھل، ممکن ہے کہ تیرا کفن جس کپڑے میں ہونے والا ہے وہ بازار میں ممکن ہے آ گیا ہو، تیرے گھر میں آ گیا ہو، بازار میں آ گیا ہو۔ اس لیے عزیزو دوستو، یہ جو زلزلے آتے ہیں، زلزلے کے قیامت سے پہلے کئی نشانیاں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بھی بتلائی، زلزلے بھی قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت سے پہلے حدیث پاک میں آتا ہے زلزلے ہوں گے، اور اخیر میں 3 زلزلے ہوں گے، ایک زلزلہ مشرق میں، ایک زلزلہ مغرب میں یعنی یورپ امریکہ میں، اور ایک زلزلہ عرب کے اندر ہوگا، اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، بہت سی نشانیاں پائی جا رہی ہیں آج کل، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کب قیامت آ جائے۔ اتنی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، کہ جب تک زمین کے اندر اللہ اللہ نہ کہا جائے وہاں تک قیامت قائم نہیں آئے گی۔ قیامت ہے جب اللہ اللہ کہنا زمین میں بند ہو جائے گا تب قیامت قائم ہوگی۔ تو ہم یہ اللہ کے راستے میں جو نکلتے ہیں، یا ہم جو یہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس سے گویا کہ ہم قیامت کو دور کر رہے ہیں۔ قیامت ابھی نہیں آئے گی انشاءاللہ، لیکن آئے گی کب؟ وہ تو بہت سی نشانیاں ہو گئی، جیسے کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، ان میں سے 1-2 نشانی بیان کر کے اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین میں جب دنیا کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور اپنے ماں کی نافرمانی کرے تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ کل 15 نشانیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں بتلایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں ترجمہ کر دیتا ہوں، جب میری امت 15 چیزیں کرنے لگے گی ان کے اوپر مصیبتیں آ جائے گی، آزاد یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں جب اس وقت کیا آئے گا؟ اس وقت سرخ آندھیاں آئے گی، زمین میں ڈھسایا جائے گا، ممکن ہے کہ چہرے بدل دیے جائیں، کیا ہو جائے کچھ معلوم نہیں۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہیں، حالات کے بدلنے کے اوپر بھی ہے۔ آج جو ہمارے حالات ہمارے اوپر ہیں، ہمارے کیا ہے؟ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال اور تمہارا عمل ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو غیر محسوس طور پر اگر سود کھا رہے ہیں، یا جیسے کہ ہم سے گناہ آنکھوں کا ہو رہا ہے، زنا ہو رہا ہے مثلا، یا دوسری چیزیں حقیقتاً بھی ہو رہی، ان تمام سے توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ ہماری وجہ سے امت کے اوپر حالات آ سکتے ہیں،
اس لیے عزیز و دوستو ضرورت ہے کہ ہم اور آپ پہلے ہی وہلے میں یہ کریں کہ گناہوں سے باز آئیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اس روایت میں بتلایا کہ جب 15 چیزیں کرے گی تو اس کے اوپر مصیبتیں آئے گی۔ پوچھا کیا ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا کہ جب مال غنیمت کو دولت سمجھا جائے، امانت کو آدمی مال غنیمت سمجھنے لگے، زکوٰۃ کو آدمی ایک بوجھ اور ایک تاوان سمجھنے لگے۔ آج ہم غور کریں کہ ہم زکوٰۃ برابر ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہمارے پاس امانتیں ہیں تو ان امانتوں کو صاحب امانت کو دے رہے ہیں یا نہیں؟ بعض مرتبہ تو یہ ہوتا ہے کہ امانت ہوتی ہے لیکن کہتے ہیں یار تم بہت دیر سے آئے، گم ہو گیا ہے، مجھ سے کیا ہوا معلوم نہیں، ہنس کر کیا بات نکال دیتے ہیں۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اپنی والدہ کی نافرمانی کرے۔ دیکھیے یہ ہو رہا ہے، اپنی بیوی کی تو ہر چیز کا خیال رکھ رہا ہے اور اپنی ماں یا اپنا بوڑھا باپ ہے اس کا کسی چیز کا بھی خیال نہیں۔ گھر میں کئی بیٹے ہیں، بوڑھا باپ ہیں یا بوڑھی ماں ہے اور ان کا نظام نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ قیامت کی نشانیوں میں سے تو تیری بیوی یا تیرے بچوں کے لیے نظام کر سکتا ہے، اور تیرا جو باپ جس نے بچپن میں تجھے پالا پوسا ہے، یا تیری ماں جو تجھے بچپن میں تیرے لیے کیا ہے نیند قربانی کی ہے، گیلے میں وہ سوتی تھی اور تو کیا ہے سوکھے میں تجھے سلاتی تھی، اور تو اس کے لیے کیا ہے ایک معمولی سی قربانی دے رہے۔ ایسے واقعات لوناوارہ میں ہوئے ہیں کہ ماں بھوکے مری ہے، بھوکے مر گئی ہے۔ عزیز و دوستو شرمانے کی بات ہے، ڈوب کرنے مرنے کی بات ہے۔ اور اگر کوئی دوسرا دیتا ہے تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ بیٹوں کو غیرت آتی ہے، دوسرے کے ساتھ مارنے مرنے پر چڑھ جاتے ہیں۔ تو اس کا احتیاط کیا جائے۔ تو وبر صدیقہ وجفا اباہ، دوستوں کے ساتھ تو مجلس آرائی کرتا ہے، دوستوں کی باتیں مانتا ہے اور اپنے باپ کی نافرمانی کر رہا کرے، یہ بات ہو۔ وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں۔ دیکھیے معمولی سا اگر کوئی اجلاس ہے یا معمولی سا کیا ہے ہم کسی وجہ سے جمع ہوتے ہیں، مسجد میں کتنے شور ہو جاتے ہیں۔ اگر ہماری رائے کے خلاف کوئی بات آ گئی تو لڑنے مارنے کے اوپر ہم مسجد میں تڑے رہتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، یہ اللہ کے عذاب کو اور مصیبتوں کو لانے کے کیا یہ ہے۔ اور بھی کیا ہے، وزعیم القوم ارذلهم، قوم کا لیڈر کون ہو؟ بالکل خستہ حال ہو، ایسا کمینہ ہو، ارذل جسے کہیں کمینہ۔ آج دیکھیے پوری دنیا میں ایسے ہی لوگ بیٹھے ہوئے، زعیم القوم ارذلهم واکرم الرجل مخافۃ شرہ۔ آدمی کسی کی عزت اس لیے کرتا ہے کہ یار اس کو چھیڑنے جیسا نہیں ہے، اس کو تو سلام کر کے آگے بڑھنا جانا چاہیے ورنہ یہ ہمیں نقصان پہنچا دے گا۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، کسی آدمی سے کیا ہے اس کا اکرام کیا جائے اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ یا آگے بتلاتے ہیں وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شراب پی جانے لگے، اس کو ہی بتلا دیا میں نے۔ آگے بتلاتے اللہ کے رسول وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، ریشم پہننے لگے مرد، مردوں کے لیے ریشم حرام ہے، اس امت کے مردوں کے لیے ریشم حرام ہے، عورت کے لیے کیا ہے ریشم جائز ہے۔ وَاتُّخِذَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، کہ گانے والیاں اور ڈھول باجے بجنے لگے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ ہر کان کے پاس ایک گانے والی ہوگی، ہر کان کے پاس ایک گانے والی ہوگی۔ آج دیکھ لیجئے ہر کان کے پاس ہی موبائل ہے کہ ہر کان کے پاس موبائل ہیں اور ہر ایک اپنا گا رہا ہے۔ گھر میں 4 بیٹے اور 4 آدمی ہیں، ہر ایک اپنے موبائل کو یہ کان میں سننے کا ڈال کر کیا کر رہا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گانے والیاں اور کیا ڈھول باجے بجنے لگے، اس امت کا آخر اول کو لعن طعن کرے۔ آج بیٹا باپ کو برا کہہ رہا ہے کہ میرے باپ نے میرا خیال نہیں کیا، میرا باپ اگر کچھ کرتا تو آج ہم لوگ سکھی ہوتے۔ آج
امت کا یہ آخری حضرات صحابہ اور تابعین اور اپنے بڑوں کے بارے میں کیا کچھ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے کچھ نہیں کیا، کھایا پیا اور مزے کیے، یا حضرات صحابہ کو گالیاں بولنے والے، یا تابعین طبع تابعین کو برا کہنے والے، یا ہمارے اسلاف کو اور ہمارے موجودہ بزرگوں کو برا کہنے والے لوگ موجود ہیں. تو یہی ہے کہ اس امت کا آخری جو طبقہ ہے، اول طبقے کو، اول اپنے سے پہلے والے جو بھی ان کو برا بھلا کہنے لگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت انتظار کرو تم سرخ آندھیوں کا، زمین میں ڈھسائے جانے کا اور چہرے کے مسخ ہونے کا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. قیامت کی اور بھی بہت سی نشانیاں، مجھے بہت کچھ باتیں کرنی تھی لیکن وقت کی قلت ہے. اگر اللہ نے چاہا تو آئندہ اس کو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ دیکھیے اپنے آپ کو ہم ایسے اعمال کریں. ایک تو یہ کہ امت پر ایسے حالات ہیں، ہمیں آج ہمارے ملک میں بھی ایسے حالات ہیں، امت پر بھی جگہ جگہ پر حالات ہیں. تو اس کے لیے خود اپنی توبہ کرے، صدقہ کرے جتنا بھی ہو سکے، توبہ کرے اور جن کے حقوق دبائیں ان کو حقوق ادا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو کیا ہے اللہ کے جو حقوق دبائے ہیں وہ تو کیا ہے معاف کریں اور اس کو ادا کریں، اور معاف کرا دیں، توبہ کر لیں اور پابندی کر لیں اللہ کی طرف اپنے آپ کو. نمازوں کی پابندی کرو. ایک نماز کی بنا پر لکھوں سال جہنم میں جانا پڑ سکتا ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ.